جتنے کمالات پچھلے پیغمبروں کو ملے تھے وہ سب میرے نبی کو ملے، لیکن میرے نبی کو جتنے ملے تھے ان کے کمالات پچھلوں کو نہیں ملے۔ یعنی دو طرح کی خصوصیت ہو گئی، ایک تو پچھلوں کی ان میں مل گئی، لیکن ان کے بہت سے کمالات ایسے ہیں جو پچھلوں میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس لیے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی سارے نبیوں میں افضل ہے۔ یہ روح المعانی کی عربی عبارتیں ہیں، میں دھیرے دھیرے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، عربی ہے اس لیے تھوڑا وقت لگے گا۔ دیکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدہ کا کمال دیا تھا، یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں زبردست مجاہدہ، ایسا مجاہدہ فرماتے تھے کہ کوئی امتی ویسا مجاہدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا اور مصیبت میں صبر کی توفیق ایسی بخشی تھی کہ کوئی امتی ویسا صبر نہیں کر سکتا۔ اچھا آگے دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمت پر شکر کا اتنا بڑا معجزہ دیا تھا کہ کوئی امتی ویسا نہیں کر سکتا۔ اس کو معجزہ ہی کہہ لیجیے کہ امتی نہ کر سکے، عاجز ہو جائے، ویسا شکر ادا ہی نہ کر سکے۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی صبر کی توفیق بخشی تھی، ایسا کہ امتی نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں دو چیزیں، صبر اور شکر دونوں دیا تھا، ایسا کہ کوئی امتی ویسا نہ صبر کر سکتا ہے نہ ویسا اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ظاہرہ اور معجزات باہرہ کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ کوئی بھی بندہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، ان تمام پیغمبران اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایسا زہد دیا تھا، ایسا تقویٰ دیا تھا، کوئی ایسا زہد اور تقویٰ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی کی اس کی عبادت اس کے ایک لمحے کے، ایک سجدے کے سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو صدق میں، صاحب صدق یعنی سچائی میں اتنا پیکر بنا دیا تھا کہ کوئی امتی ویسا صدق نہیں اختیار کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تضرع دیا تھا، گریہ وزاری، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ رونا، یہ دیا تھا۔ یہ تمام پیغمبران اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیتیں بخشی تھیں، لیکن یہ ساری خصوصیتیں پیغمبران اعظام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر میں ڈال دی۔ ان میں یہ ایک ایک چیزیں، خوبیاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب پا گئے اور اللہ نے انہیں اپنا معزز بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، اور یہ ساری خوبیاں اٹھا کر کے میرے نبی کے اندر ڈال دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی سارے پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں ملا ہے، دوسرے نبیوں کو جو ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا ہے۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بن گیا۔ ہم بولتے ہیں نا یہ تو بڑا کمال ہے، یہ تو بڑا کمال، یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے، تو کہتے ہیں کمال بھی کمال اسی وقت بنا جب نبی کی وہ صفت بن گیا، یعنی نبی کے اندر جب کمال اللہ نے ڈال دیا، جب سے تو کمال کمال بنا، ورنہ وہ کمال بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز خوبی بھی نہیں بنتی اگر مصطفیٰ کے اندر وہ خوبی موجود نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل اور اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل مل کر مکمل ہو گیا، یعنی نبی کامل اور وہ کمال، خوبی کمال اور نبی کامل، یہ دونوں مل کے مکمل ہوئے، یہ سمجھایا۔ ورنہ یہ اس کی خوبی نہیں ہے کہ وہ کامل ہے یا کمال ہے، اچھائی جو ہوتی ہے یہ اس کی خوبی نہیں ہے، خوبی یہ ہے کہ مصطفیٰ سے مل کے وہ اچھائی بنا ہوا ہے، مصطفیٰ سے مل کے وہ کمال بنا ہوا ہے، مصطفیٰ سے مل کے وہ خیر بنا ہوا ہے۔ تو خوبی یہ ہے جس میں پایا جائے گا اس کو کامل بنا دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، محال ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، نبی کا مثل کوئی ہو یہ محال ہے۔ جو بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں، ان کو اس عقیدے کے ذریعہ آپ سمجھیں کہ وہ کتنا غلط کہتے ہیں کہ محال ہے کہ نبی کا مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہمارے نبی کو، بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی مثل نہیں پیدا کیا۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل مانے وہ گمراہ ہے اور کافر ہے۔ کسی بھی صفت میں بھی، نبی کی ذات تو چھوڑ دیجئے، نبی کی صفت میں بھی کوئی بندہ کسی بندے کو نبی کی صفت میں برابر مانتا ہے کہ ان کی طرح اس کی صفت ہے، تو وہ بندہ مومن نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہے۔ جیسے مان لیجئے نبی کے حسن و جمال کی طرح اگر کوئی کہے کسی کا حسن ہے،
नबी की कोई भी सिफत ले लीजिए, नबी ने कोई भी उनके अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियाँ बख्शी हैं, वो मोजज़ात अलग, सिफत अलग, तो अगर कोई दूसरे बंदे को मानता है तो बंदा गुमराह और काफिर है। यानी जो सिफतें अल्लाह ताला ने मेरे नबी को दी है वो सिफत फिर किसी बंदे को नहीं दी है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नबी उनकी तरह है, उनकी तरह है, मेरी तरह है, इनकी तरह है, बिल्कुल कतई नहीं कहा जा सकता। जो बंदा कहेगा वो मोमिन नहीं रह जाएगा। किसी की तरह अल्लाह ने उन्हें बनाया ही नहीं, हर आदमी से, हर मखलूक से बेहतर। जब नबी से बेहतर बना दिया तो आपसे बेहतर क्यों नहीं है, ये बताएं आप। जब सारे नबियों से बेहतर बना दिया तो नबी तो सबसे बेहतर मखलूक है अल्लाह की ना, तो सबसे बेहतर मखलूक में बेहतर बनाया। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बुरों की बात नहीं हो रही है, नाकारों की बात नहीं हो रही, अच्छों की बात हो रही है। जितने अच्छे आप समझते हैं कायनात में, उन अच्छों से अच्छा मेरा नबी है। जितने आप बड़े समझते हैं कायनात में, उन बड़ों से बड़ा मेरा नबी है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि नबी मेरी तरह है या फलां की तरह है या उनकी तरह है। न नबी की कोई सिफत में कह सकता है, न नबी की ज़ात में कह सकता है। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को हर चीज़ से बेमिसाल और हर चीज़ में बाकमाल बनाया। ये अकीदा हमें और आपको रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम